اور اب ہم آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کے اہداف و مقاصد کیا تھے اصل میں۔ اسلام کی بیخونی اور کفر و الحاد کا فروغ یہ ایجنڈا ہے، یہ ہدف ہے اور مقصد ہے۔ ہم جنس پرستی جیسے کفر اور ارتداد کو دنیا میں پھیلانا اور خصوصاً اس ملک میں اس کو قانونی حیثیت دینا تاکہ اس پر کوئی اعتراض نہ، اس کو کوئی برا بھی نہ کہہ سکے، اس کے خلاف بول ہی نہ سکے۔ جب بولیں گے تو کہا جائے گا کہ پاکستانی قانون کے خلاف بول رہے ہیں آپ تو غدار ہیں، آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ پاکستانی آئین میں یہ درج ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور ایسے قانون کی کوئی حیثیت نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف بنایا جائے۔ تو بہرحال اس قانون کا مقصد جو ہے مغرب کی مادر پدر اور مذہب سے آزاد تہذیب کو رواج دینا ہے، اور اس کے مطابق میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بتائیں گے آخر میں کہ ہم اس قانون کے خلاف اتنا کیوں ہیں اور کیوں اس قانون کو اتنا بڑا کفریہ یا الحاد پر مبنی قرار دے رہے ہیں، کیوں ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس قانون اس ایکٹ میں جو باتیں درج کی گئی ہیں وہ باقی باتیں تو بعد میں ہیں، ان کو تو ہم یہاں ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ صرف ایک چیز جس کو ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ جینڈر آئیڈینٹی کا طریقہ کار ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی کیسے ہوگی، یعنی جنسی شناخت کوئی کیسے اپنی کروا سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص دعویٰ کر دے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد مان لیا جائے، کوئی دعویٰ کر دے میں عورت ہوں تو اس کو عورت مان لیا جائے، چاہے جائے کہ اس کے والدین بتاتے رہیں کہ یہ مرد پیدا ہوا تھا، چاہے جائے کہ اس کے والدین بتاتے رہیں یہ عورت پیدا ہوئی تھی، لڑکی تھی، وہ کہے میں لڑکا ہوں تو اس کو لڑکا مان لیا جائے۔ تو دو شقیں ایسی ہیں جو تعریف کی گئی ہے نا ٹرانسجنڈر کی، اس میں پہلی جو شق ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، اس میں جو حقیقی خواجہ سرا ہیں ان کو بھی ٹرانسجنڈر کہا گیا اور ان کی بات کی گئی کہ جو پیدائشی طور پر نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے حقوق کے تحفظ کے حامی ہیں، اور اسلام بھی حامی ہے، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو آخری دو شقیں ہیں، تین میں سے آخری دو شقیں ہیں، وہ سراسر اسلام کے، قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے، آپ کی تعلیمات کے بالکل خلاف، بلکہ اخلاقیات اور انسانیت کے بھی منافی ہیں۔ اس میں سے ایک شق یہ ہے کہ ایک شخص جو پیدا ہوا ہے مرد کے طور پر، ایک شخص، ایک فرد عورت کے طور پر پیدا ہوا ہے، بعد میں وہ سمجھتا ہے، سیلف پرسیپشن اس کے ذاتی احساسات یہ ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو مجھے پیدائشی طور پر کہا گیا ہے، یعنی میں لڑکا ہوتے ہوئے، مردوں کے اوصاف ہوتے ہوئے بھی میں عورت ہوں، یا عورتوں کے اوصاف ہوتے ہوئے بھی میں مرد ہوں، تو مجھے مرد ہی مانا جائے یا مجھے عورت ہی مانا جائے۔ تو صرف اس دعوے پہ نادرا پابند ہے کہ اس کا دعویٰ مانے، اور بغیر کسی تحقیق کے، یعنی اس کے والدین اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اس کو مرد کہتا رہے، نادرا پابند ہے اس کو عورت لکھے، اس کی جسمانی ساخت مردوں والی ہے، نادرا پابند ہے اس کو عورت لکھے، اس کی جسمانی ساخت عورتوں والی ہے، نادرا پابند ہے اس کو مرد لکھے، حالانکہ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی اس کو عورت لکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک شق ایسی خطرناک شق ہے جو کہ اسلام کے سراسر منافی ہے، جو کفر اور الحاد پر مبنی ہے، جو ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ سب سے پہلے مغرب میں یہ پوری تحریک چلی تھی، اور اس تحریک کے زیر اثر بہت سے ممالک میں ایسے قوانین منظور ہوئے کہ کوئی شخص اپنی جو جنس ہے خود متعین کرے، جب دل چاہے 40 سال بعد وہ چاہے 40 سال مرد رہے، اس کے بعد کہے میں عورت ہوں تو اس کو عورت مانا جائے۔ اور ایسا ہوا ہے، فی الواقع ایسا ہوا ہے مغرب میں، ایک مرد جو شادی شدہ، اس کے بچے بھی ہیں، وہ اپنی شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے عورت ہونا چاہیے، وہ عورت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بطور عورت وہ رجسٹر ہو جاتا ہے، اپنی شناخت تبدیل کر لیتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس کا مقصد پیچھے کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، یعنی ہمارے قانون میں، بلکہ بہت سارے ممالک کے قوانین میں مرد کی مرد سے شادی جو ہے وہ جائز نہیں، عورت سے عورت کی شادی جو ہے وہ درست قرار نہیں دی گئی۔ تو پھر اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ہم جنس پرستی کو، تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا، اور یہ بل اور یہ قانون پاس کر لیا گیا کہ اب مرد نے مرد سے شادی کرنی ہے
تو وہ مرد جو کسی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بطور عورت رجسٹر کروا لے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے، قانونی طور پر کوئی اسے پوچھ بھی نہیں سکے۔ اتنی بڑی فحاشی اور یعنی اور بے حیائی، اتنا بڑا لعنتی عمل اور اتنا بڑا کفر و ارتداد وہ سر انجام دیا جائے گا اور قانونی طور پر اس کو جواز دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے اس قانون کی، اور یہی سب سے بڑا مقصد تھا اور یہی سب سے بڑا ہدف تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ تو اب اگر صرف یہی نہیں کہ ایک اخلاقی طور پر، ایک شرعی طور پر اتنا بڑا یعنی جرم ہے، اور صرف اس کی قباحت یہاں تک محدود نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ اسے اسلام کا دیا ہوا جو خاندانی نظام ہے اور فطرت کا دیا ہوا خاندانی نظام وہ برباد ہو جاتا ہے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں، اس میں عورتوں کے حقوق کی تلفی بھی اور مردوں کے حقوق کی تلفی بھی، یعنی اس میں کسی کا کوئی حق محفوظ نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اب ایک ہم جنس پرستی تو ایک الگ بات رہ گئی، اب ایک عورت ہے مثال کے طور پر، اس شریعت میں، ہماری اسلامی شریعت میں وراثت کا حق اس کو ملے گا، لیکن اسلام نے انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق مردوں اور عورتوں کے حق میں فرق کیا، حق وراثت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی آگے بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ظلم پر مبنی ہے کہ عورتوں کو نصف اور مردوں کو ڈبل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اوپر کفالت کا بوجھ ہے، مرد ذمہ دار ہیں تمام اخراجات برداشت کرنے کے، تو مردوں کو ڈبل ہی ملے گا نا۔ عورت کے ذمے تو کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ بچوں کا، نہ خاوند کا، نہ اپنا، تو سارا کچھ مرد کے ذمے ہے، تو مرد کو ڈبل ملے گا تو وہ سارے اخراجات پورے کرے گا نا۔ عورت کے پاس وہ آدھا سیو ہے، وہ پابند نہیں ہے کسی بھی قسم کے خرچے کے، نان و نفقے کے۔ تو اس لیے یہ جو قانون ہے اسلام کا، اللہ کا، جو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس قانون کو بھی توڑا جائے گا۔ ایک عورت ہے، مسلمان معاشرے میں رہتی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، کتنے ایسے ملحد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لوگ ان کو مانے ہوئے مسلمان، تو یہ ملحد مسلمان جو ہم جنس پرست ہوں گے یا اپنی جنس تبدیل کریں گے، ملحد مسلمان، ملحد ہوں گے، وہ مسلمان کہاں سے؟ ہاں نام نہاد مسلمان، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے لیکن ملحد ہوں گی۔ ایک عورت اٹھے گی، وہ دعویٰ کرے گی کہ میں مرد ہوں، میرا والد فوت ہوا ہے، میں تو مرد ہوں، اب مجھے ڈبل حصہ ملے مرد کے برابر۔ اب حصہ لینے کے بعد کچھ مہینوں بعد وہ کہے کہ میں آپ کو دوبارہ عورت محسوس کرتی ہوں، عورت بن جائے گی، تو کھلواڑ بنا دیا جائے گا، شریعت کو کھلواڑ بنا دیا جائے گا، قانون وراثت کو کھلواڑ بنا دیا جائے گا، باقی سارے۔ اور عورتوں کے حقوق کا استحصال کتنا بڑا ہوگا، ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو بطور عورت رجسٹر کروا لے، عورتوں کی تمام جو مطلب ہے خاص جگہ ہیں وہاں جا سکے گا، عورتوں کے ٹوائلٹس میں چلا جائے گا، عورتوں کے کوٹے میں وہ جگہ لے لے گا۔ اور ایسے فی الواقع ہوا، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک فٹ بالر تھا کہیں کسی مغربی ملک کا، تو وہ بطور فٹ بالر بطور مرد تو کچھ نہیں کر سکا، اس نے بطور عورت آپ کو رجسٹر کروایا، عورتوں کی ٹیم میں حصہ لیا اور اس نے بہت ساری چیزیں اپنے نام کر لیں، تو یہ اس پر عورتیں چیخیں بھی اور حق بھی بنتا تھا، یہ عورتوں کے حقوق کا استحصال ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں شرعی اور ہمارے اسلامی ادارے بھی مذاق بن جائیں گے، سرکاری ادارے تو کم از کم ہماری مساجد میں تو ہماری نجی اور پرائیویٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلامی اخلاقیات پر اور اسلامی تعلیمات پر۔ تو سرکاری طور پر تو ایسا قانون تو اندھا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے، تو قانون پھر اندھا ہو جائے گا۔ ایک عورت اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا لے گی اور مسجد کی امام بن جائے گی، جمعہ بھی پڑھائے گی۔ اس سے پہلے آپ کتنی خرابیاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عورت کو امام بنائے، کئی جگہ پر ایسے فتنے رونما ہوئے، لیکن ایسے فتنوں کو دبا دیا گیا، اور اب یہ فتنہ قانونی طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ عورت بطور مرد اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گی اور آپ کی امام بن جائے گی مسجد میں، سرکاری مسجد میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اور اسی طرح اور بہت سارے جو معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے مذاق بن کے رہ جائیں گے۔ اس میں مردوں کے حقوق کا استحصال بھی ہے اور عورتوں کے حقوق کا استحصال بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر خواجہ سرا جو مظلوم طبقہ تھا ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور ان کے نام پر ہم جنس پرستوں کو اتنی بڑی فیور دی گئی، اور ان کے اس گندے اور غیر اسلامی اور ارتداد اور کفر پر مبنی عمل کو جواز اور قانونی طور پر ایک جائز حیثیت دے دی گئی۔ یہ ہمارا جو ابھی موجودہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے 2018، اس کے بارے میں باتیں تھیں
تو اگر کسی کو سمجھ آئی ہیں مسلمان کو، تو اس کی اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ خود بھی ان باتوں کو سمجھ کر دوسروں کو بتائے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوئی ہے، ہمارے عوام کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے، اور خواجہ سرا جو حقیقی طور پر خواجہ سرا پیدائشی طور پر نقص والے معذور ہیں، ان کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں، اور سب سے بڑھ کر بطور مسلمان ہمیں اپنی اور اپنے معاشرے اور اپنی اگلی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے ان قوانین پر اپنے آپ کو خاموش رکھا اور یہ قوانین اسی طرح چلتے رہے تو ہماری اگلی نسلیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کا پابند رکھے اور ہمارے اس ملک کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنائے اور اسلام کا قانون اس میں نافذ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔